بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک اجمعین۔ ماہ رمضان شریف کہ جس میں ہر رات میں نہ جانے کتنے گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات اس میں رب کریم نے ایسی رکھی کہ جہاں نہ جانے کتنے گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، اور وہ رات کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ شب قدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات میں حضور علیہ السلام کا امتی اگر عبادت کر لے تو اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر ہر سال آتی ہے، ہم نے شب قدر کو کیا جانا؟ میرے خدا نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا شب قدر کیا؟ یعنی تمہیں پتہ نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، عقل کے گھوڑے جتنے دوڑا لو تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شب قدر ہے کیا، اس رات میں کتنی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ عبادتیں اپنی جگہ، شب قدر کی اہمیت اپنی جگہ، قدر والے جانتے ہیں اس قدر والی رات کو۔ شب قدر کا میں ایک میسج آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ رمضان ماہ قرآن اور شب قدر شب قرآن ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ آج امت کا یہ حال ہو چکا، وہ قرآن کہ جو ہماری ہدایت کے لیے اترا، وہ قرآن کہ جس میں ہمارے جینے کا طریقہ، وہ قرآن کہ جس میں ہمیں سلیقہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان جیتا کیسے ہے، آج اس قرآن مجید کو سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ ہمیں تو قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں آتی۔ ہم انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، سائنسدان بن گئے، سیاستدان بن گئے، بزنس مین بن گئے، لیکن افسوس ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، اردو زبان ہماری زبان ہے، اور ہر علاقے کا جو فرد ہے وہ اپنے لہجے میں اردو بولتا۔ کے پی والے کا اپنا لہجہ، پنجاب کا اپنا لہجہ، اسی طرح سے علاقے میں جو بھی اردو کہتے ہیں وہ اپنے اپنے لہجوں میں کہتے ہیں۔ اردو بولنے میں اگر مسٹیک، غلطی کر لے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس وقت میں وہ قرآن پڑھے گا تو اس میں اس کو اپنے علاقے کا لہجہ نہیں بلکہ اس کا لہجہ وہی ہونا چاہیے جو صدیق و عمر کا لہجہ تھا، جو عثمان و حیدر کا لہجہ تھا۔ اس لہجے میں قرآن مجید پڑھا جائے گا، اس لیے کہ عربی زبان وہ مخارج کی زبان ہے۔ اگر قاف اور کاف میں فرق کر دیا گیا تو پورا معنی ہی بدل جاتا۔ مثال کے طور پر عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب، بڑے قاف سے، اور اسی قلب کو آپ نے اگر چھوٹے کاف سے کہہ دیا قلب تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اب جس کی پریکٹس نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کی، اس سے قاف کا مخرج ادا نہیں ہوتا۔ لفظ قلب قرآن مجید میں متعدد مقام پر آیا۔ اب اگر وہ وہاں پر قلب کی جگہ چھوٹے کاف سے پڑھے، اس کی تربیت نہیں، پریکٹس نہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہاں پر تو دل آنا تھا، اور وہاں پر اگر کتا کہہ دے تو پورے قرآن کا پھر معنی کیا ہوگا؟ وہ تو یہ چلا تھا اس نیت سے کہ میں ثواب کی نیت سے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اور العیاذ باللہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے دامن میں نیکیاں سمیٹتا، اس کا تو ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ اے قوم اٹھو، بیدار ہو اس قرآن کی طرف کہ جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جب ہم انجینئر بننے کے لیے ڈھیروں کتابیں پڑھ سکتے، ڈاکٹر بننے کے لیے، سائنسدان اور سیاستدان بننے کے لیے، تو ہم قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنی محنت کرنی ہوگی کہ قرآن سے دل لگانا ہوگا۔ یہ رمضان روحانی مہینہ،
قرآنی مہینہ، صرف ایک مہینے قرآن مجید سے دل لگا لو رمضان میں، انشاءاللہ پھر قرآن کا یہ فیض تمہاری نسلوں میں منتقل ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن سینوں میں منتقل ہوتا، جو اس سے دل لگاتا ہے یہ اس کے دل میں سما جاتا ہے۔ یہ معجزاتی کتاب ہے، عام کتاب نہیں، یہ رب کا فرمان ہے۔ تو اب وقت کی ضرورت، جو زندگی کے دن گزرنے تھے گزر گئے، اب بقیہ جو ایام رہ گئے کوشش کرو کہ قرآن مجید کی تلاوت تو کم از کم مرنے سے پہلے درست کر لو۔ اتنے قاری، اتنے عالم، اتنے حافظ، اتنی مسجدیں، اتنے ادارے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ہر جگہ پر آپ کو قرآن سکھانے کی سہولت موجود ہے، تو خدا را اپنے قرآن کی تلاوت کو درست کرو، ورنہ یہ قرآن کے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، اور فرض میں اگر غلطی ہو جائے تو پھر نماز درست نہیں ہو سکتی۔ ماہ رمضان بہترین وقت ہے قرآن مجید کو درست کرنے کا۔ یہ روحانی مہینہ آپ کو قرآن سکھا دے گا، بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ اس قرآن سے دل لگانا ہے۔ ویسے تو یہ قرآن ہمیں سمجھ میں بھی آنا چاہیے، اس کی تفسیر بھی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو عربی میں ہے، جب ہم نوٹ کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے فرینچ سیکھ سکتے، چائنیز سیکھ سکتے ہیں، اور دنیا کی مختلف زبانیں، انگریزی اور دیگر زبانیں ہم سیکھ سکتے، صرف دنیا کے چند دن ہم اچھے گزارنے کے لیے، تو پھر سوچو تو صحیح، برزخ میں بھی نہ جانے کتنے سال گزارنے، میدان محشر صرف 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اس کے لیے ہماری کیا تیاری؟ کیسے سیکھیں گے قرآن؟ قرآن کہتا ہے مجھ سے دل لگا لو، میں تمہارے دلوں میں سما جاؤں گا۔ قرآن کیسے آتا؟ پڑھنے سے۔ بس قرآن پڑھتے رہیں، اور رمضان میں قرآن سے اتنی محبت کر لیں کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ میں اس قرآن کو چھوڑ دوں۔ یہ جس سے جڑ جاتا ہے پھر یہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، یہاں تک کہ بندہ اپنی قبر میں بھی اترے تو یہ قرآن اس کے ساتھ قبر میں بھی موجود رہتا ہے۔ اللہ پاک شب قدر کی برکتوں سے ہم لوگوں کو قرآن کی اہمیت، اس کی تلاوت اور قرآن کی سمجھ ہمیں، اور جب ہم نے سمجھ لیا تو یقیناً ہماری اولادوں کو بھی یہ فیض ملتا رہے گا، نسلوں میں منتقل ہوتا رہے گا۔ مریں گے جب، پہنچیں گے قبر میں، پوچھیں گے نکیرین ہم سے تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تو اس وقت میں اتنا تو ہم کہہ سکیں گے ان فرشتوں کے سامنے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے کھڑا میرا بیٹا یاسین شریف کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو میں نے خود بھی قرآن پڑھا اور میں نے اپنی اولادوں کو بھی قرآن سکھایا ہے۔ اللہ پاک اس مبارک رات اور اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو قرآن کی محبت، قرآن کی چاہت ہمارے دلوں میں اے میرے مالک اتار دے۔ یہ قرآن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، قبر میں ہمارا حامی رہے، محشر میں ہمارا ناصر رہے۔